مرید کیا کرا کما کرنا کرتے تھے. وہ بیعت نہیں تھی محض اسلام کو چھڑی پھر رہی تھی کہ اسلام کی جو آزادی اور جمہوریت برباد اور مذہب کی قربانیاں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں, اور دین میں جو حکم ہے کہ برائی ہو تو اس کو روکو. اللہ نے کہا جان اسی لیے دیا کہ دو. اس لیے جب اسوہ ابراہیمی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آ گیا, یہ ہے حسین کو سمجھتے, ابراہیم علیہ السلام والا نمونہ کہ دے دے بیٹے اللہ کی راہ میں, وقت آ گیا کہ تو بھی اسی کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا بچہ ہے, دے قربانی, دین تباہ ہو رہا ہے. تو خاندان نبوت کے زن و مرد, بال بچے, غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا. 18 بچے فاطمہ کے, بیٹے بھتیجے پوتے چل پڑے, چھوٹے چھوٹے بھی تھے, عورتیں بچی. فرمایا تو خاندان نبوت کے زن و مرد, بال بچے, غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا, اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوش اب تک خالی تھی, خون منگتی سی زمین, ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا. یہ چند سطریں پڑھی, کیا کروں, پوری کتاب پڑھوں تو آپ کا پتہ چلے نا کہ میں جو چلا رہا اس لیے کہ میں اسلامی نظام کو جانتا ہوں. میں رفع جان امین کے مسئلے نہیں, میں شرعی قانون کا عالم ہوں کہ دین ہے کیا اور حکومت کیسے بنتی ہے, امیر المومنین کون ہوتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں. دوسری جگہ پھر لکھتے ہیں یہی رشوت. مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوئے ہیں امیر معاویہ کے پاس, جب حاکم بن گیا, بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ فوت ہو گئے, انہوں نے انا للہ پڑھا. اس معاویہ نے کہا کہ تم انا للہ پڑھتے ہو حضرت حسن پر, اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے, نکالو مسند احمد اور ابو داؤد شریف. اس نے کہا توبہ توبہ توبہ, حضرت حسن کا مرنا مصیبت نہیں تو اور کون سی بات مصیبت ہوگی. اور اس سے بڑا کوئی صدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے, اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی محبت, تو اس کو کرتا تو دعا مصیبت کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے. کہتے نہیں, اس نے حکومت دے دی, ملا کیا پھر اس کو, اس کے باپ پر لعنت ممبروں پر ہوتی رہی, اس کی موت پر خوشیاں منائی گئیں. اور ایک درباری نے کہا دم رات نتفال, وہ تو آگ کا ایک انگارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا, بہت اچھا ہوا وہ ہمارے راستے سے ہٹ گیا. حدیث. تو حضرت مقدام نے کہا میں نہیں دربار سے جاؤں گا, میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا. تو اس نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ باتیں کی. اب اللہ کی قسم اٹھا کر کیا کہتے ہیں, ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لیے حرام نہیں کیا, سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں حرام کیا, درندوں کی کھالیں بچھا کر ان کو فرش بچھانا جو ہے منع نہیں کیا, مانی ساری باتیں ہیں میرے بھائی. انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے محل میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا. ہاں, شرمندہ ہو گیا, کہنے لگا یار اس کو 2 توڑے. وہی چال کہ یہ نہیں مانتا, بعد روپیہ لاؤ, پھیلیاں, باقی انہوں نے لے لی, مقدام نے ہاتھ نہیں لگایا, کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی, بڑا سخی چال بات. تو کیا لکھتے ہیں آزاد اس پر, اس امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی, وہ آ رہی ہے, اسی کی نسلیں ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں. امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دولت کے چھینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا. یہ ہم روتے ہیں کہ رشوتیں دیتے ہیں, پلاٹ دیتے ہیں, کام یہی کیا کہ جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے. مسلمانوں کو تمع مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھائی. یہ کوئی تاریخ نہیں, خدا کی قسم حدیثیں بھری, پیسے دینے اس نے شروع. اور اس بارے میں زکوٰۃ کو جو ناجائز استعمال کیا, آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے, اگر امیر معاویہ کا تذکرہ ہے میرا سر کاٹ دو. صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر ضائع کر رہا اور اپنے چیلوں کو دے رہا, کرپشن کی حد کر. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو, تم بڑی ہو جاؤ گے, مجرم وہ ہو. احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا. کس دور کی تم حمایت کر رہے ہو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ سے اللہ سے ڈر جاؤ, انہوں نے دین برباد کیا, تم ان کی نجات حمایت کرتے ہو. تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو تمع مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھلائی. اس نے یہ لالچ دیا کہ پیسے دو, لوگوں کا ایمان خریدو. چنانچہ اس موقع پر بھی یہی اصول کام میں لایا گیا. جب حضرت مقدام نے ذلیل کر دیا, یہی اس نے حکم دیا کہ مقدام کو فوراً نام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے. لیکن مقدام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقراء کو تقسیم کر دیا. ابو داؤد سے مسند, کسی کو تلوار کے ذریعہ دباؤ, کسی کو رشوت دیں. اب کیا ظلم تھا جس کے بارے میں یہ الہلال 7ویں جلد اوائل عہد اموی کی اسلامی ذہنیت ایک بڑھیا خلیفہ کے دربار میں, مگر مٹتے مٹتی دین مٹتا. اب بھی کچھ لوگ تھے جو نکل آتے تھے دربار میں جا کر شرمندہ کر دیتے تھے. یہ یہاں لکھا ہے جب امیر معاویہ تخت سلطنت پر متمکن ہو گئے 525واں, تو ایک دن یہ اپنے قبیلہ کی شکایت لے کر دربار میں پہنچی. عورت تھی سودا بنت عمارہ, مگر یہ حضرت علی کی جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی تھی, بہت قابل تھی, خطبے دیتی تھی.
جو گفتگو اس میں امیر معاویہ میں ہوئی تاریخ اسلام کے اوراق میں محفوظ کے لیے پتہ ہے ان کو بھی تھا، جانتے تھے کہ یہی سودا ہے جو میری مخالف تھی بڑی. وہ ساری باتیں نہیں پڑھوں گا. یہ وہ وقت تھا، بس یہ پڑھنا کہ یہ وہ وقت تھا کہ خلافت راشدہ کا دور حریت ختم ہو چکا تھا. وہ خلفائے راشدین کا دور نہیں تھا کہ جس کا جی چاہے سچی بات کہہ دے. اور امیر معاویہ رومی و ایرانی شہنشاہ کے جاہ و جلال سے تخت خلافت کو روشناس کر چکے تھے. مسلمانوں کی حکومت عادی ہو گئی تھی کیسر و کسریٰ رومیوں کی حکومت کی کہ ڈنڈے سے حکومت کر. یہ ایک سطر میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، حضرت عبد الرحمن کا بھی پڑھ لی. اب اس سے ہوا کیا؟ وہ بربادی ہوئی کہ کلیہ بن گیا. چھوٹے نہیں، بڑے بڑے علماء. چھوٹی کی فقہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ خلیفہ اصل میں محمد چنے، ورنہ اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے جائز خلیفہ. توبہ 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 توبہ. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کسی شخص نے زبردستی میری زمین چھین لی، بے اصل میں تو تھا قیمت دے کر لیتا، مگر چھین لیا تو ٹھیک ہے اس کی ہوگی. غاصب کو مانتا. دین پر قلم پھیر دیا علماء نے، چھری پھیر. ہر کتاب بڑی ہوئی. یہ تو محمد اکثر ہیکل جیسے نہ اٹھتے اور امام حسین نہ اٹھتا اور ابن حزم نہ اٹھتا، دین برباد ہوتا. محدثین برباد ہو گئے. اور سب سے زیادہ میں صاف کہوں گا دین کو برباد اہل حدیثوں نے کی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے بڑا اعتراض اوزاعی نے کیا کہ ابو حنیفہ کی ہر بات ہم نے مانی، مگر جب اس نے فتویٰ دے دیا کہ یہ ظالم بادشاہ جو ہیں بنو عباس کے اور بنو امیہ کے، ان کے خلاف جنگ کرو، یہ کافروں سے جہاد سے بھی افضل ہے، فرماتے ہیں یہ نہیں ہمیں ہضم ہوا. کلمہ گو سے جنگ. توبہ توبہ. یہ شراب پئیں، زنا کریں، ہماری بیٹیاں اٹھانے، نو 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 یہ کلمہ. اب بھی میرے سامنے یہ امیر دعوت اور صاحب ملتے رہتے ہیں، بڑے بڑے کہتے ہیں امیر ہیں دعویٰ کے نو مسلمان حکمرانوں. میں یہی وہ عقیدہ جس نے دین کا ستیاناش کیا. مسلمانوں کی غیرت چھین لی کہ ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دو، کشمیر لو، لال قلعہ لو، دے دو ان کو کہ لڑکیوں کو ننگی کرنے اور شراب پئیں اور بدماشیاں کریں. یہ جہاد ہو رہا. ظالمو یہ جہاد نام ہے اس کا کہ چپا زمین نہیں تمہارے قبضے، پہلے وہاں اسلام قائم کرو، آگے پھر چلیں گے. اگر وہاں اسلام ہی نہیں چلانا تو خواہ خواہ دنیا کو مارنا، کہ اپنے بھی بچے مروا اور لوگوں کو مارتے پھر. یہ کوئی جہاد نہیں. اللہ اعلان کرتا فساد پھر زمین میں فساد ہے، لوگوں کو مارنا. کسی ہندو کو نہ مارو، ان کا بھی دین ہے، وہ اپنا سچا سمجھے، تبلیغ کرو. پہلے دین لکھو سنسکرت میں، ہندی زبان میں قرآن، ان سے بحثیں کرو، ان کو مناؤ کہ ہمارا دین صحیح. بیچارے جانتی نہیں، وہ اپنی ذات جانتے ہیں کہ ہمارا دین سچا. کوئی پہلے دین پھیلاؤ نا، کہ قتل ہی کرنے کے لیے دنیا کو چل پڑنا. کوئی نہیں، غنڈہ گردی اور بدماشی ہے. یہ جہاد نہیں. جہاد ہے کہ جو پاکستان ہے پہلے یہاں اسلام کرو، جو ملک تمہارے پاس ہے وہاں اسلام لاؤ، پھر نمونہ لوگوں کو دو. یہ ہے دین. اور پھر شاید لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج لوگ آئیں گے. یار ایسی اچھی عدالتیں، ایسا خرید و فروخت کا نظام، ایسا عدل و انصاف. لوگ پاگل ہیں کہ نہ مانیں. اچھی چیز ضرور لے لیں. جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، ان سے بدتر نظام. وہاں کوئی جمہوریت ہے، وہاں کے سپریم کورٹ صدر کو اور وزیر اعظم کو جھوٹا کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، کیا فیصلہ کریں. اس کے لیے لڑتے ہو، بچے مرواتے ہو لوگوں کے جہاد کے فلسفے سے. دین کی عنایتوں کو بدنام نہ کرو. وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہ ظالموں کو ملک لے کر دو. تو جہاد صرف اسلام کو قائم کرنے کی. اور اسلام میں پہلا کہ سربراہ ٹھیک کرو. امام، دین میں کیا لفظ ہے خلیفے کے لیے حکمران کی؟ امام. اور امام کیا؟ وہ داغا جو دیوار پر باندھا جاتا. آپ سوتر کہتے ہیں، میخیں گاڑ کر اس طرح سوتر باندھ دیا جاتا، دیوار اس کے سہارے چلتی ہے. سیدھی ہے یہ ٹیڑھی. سوتر ٹیڑھا ہو جائے دیوار ٹیڑھی ہو جائے. امام ٹیڑھا ہو گیا ساری دنیا ٹیڑھی ہوئی. ہزار جتن کریں، ذرائع ابلاغ اس کے پاس ہیں، اسکول کالج اس کے ہیں، عدالتیں اس کی ہیں، سارا نظام بدل جائے. آپ ملا چیختے رہیں، نہیں وہی ہوگا جو چاہے. وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا، گاڑی ادھر جائے گی جدھر وہ جانا چاہتا ہے. آپ کی کانفرنس عبادت بڑی سب برباد، کسی کام نہیں آئے گی. اس لیے امام سیدھا کرو. امام کے بغیر دین نہیں سیدھا ہوتا. خلیفۃ المسلمین نیک لاؤ، عادل لاؤ، متقی لاؤ، پھر دین ہوگا. اور یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بخاری شریف سے حوالے دوں گا میں. صاف انہوں نے کہا کہ لوگوں سن لو، جب تک تمہارے حکمران ٹھیک رہیں گے دین ٹھیک رہے گا. جب یہ بدل جائیں گے آہستہ سے نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی. ہمیں کسی نے کہا چھوڑ دو. نظام تعلیم ایسا آ گیا، میڈیا، ہمارے اپنے بچے بے نماز ہو گئے، ہماری اپنی بچیاں. اس لیے کیوں نہیں تم سمجھتے اس بات کو کہ حکومت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کہا جائے ہم فساد چاہتے ہیں. نہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں کہ اچھا ڈرائیور بیٹھ جائے، وہ خود بھی اچھی زندگی گزارے، ہمیں بھی اچھی راستے پر چلائے. تو اس ظالمانہ مسئلے سے جو صرف اس وقت نہیں، میں نے کہا 1300 سال کی کتاب میں ظالموں نے پڑھ دی. بڑے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں کہ نہیں متغلب بھی خلیفہ جو زبردستی بیٹھ جائے تلوار کے زور سے، حتیٰ کہ آگے بحث شروع کر لی کہ وہ نیک بھی ہونا ضروری کہ نہیں.
اللہ گواہ خدا کی قسم میں اتنی بڑی کتابوں کی ڈھیر لگا دوں جو ہمارے اسلامی قانون کی کتابیں کہتے نہیں اگر وہ فاسق فاجر بھی کوئی بات، اگر وہ کافر نہیں، شراب پیے، زنا کرے، جو جی چاہے کرے، وہ بھی خلیفہ۔ یہ ملوکیت کی برکت سے یہاں تک پہنچے، اس کھڈ میں گرے کہ جس کرسی پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، اور خلیفہ کا معنی کہ وہ نائب رسول ہو، جو رسول علیہ السلام کام کرتا تھا وہ سارے کرے، دینی پیشوا بھی اور دنیاوی سارا برباد کرے۔ دین سے جب حکومت الگ ہوتی ہے وہ صرف حکومت کا معاملہ رہتا ہے، سب بک جاتا۔ بڑے بڑے نیک لوگ جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں، کرو سودا، دو پیسے، ہم بھی آپ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ یہ سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس بارے میں اب میں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کرو سے پہلے علام النبلاء سے سیر علام ذہبی سے پڑھوں، تیسری جلد دیکھ لو۔ یہ ذہبی اور ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے، اللہ سے ڈرتے تھے، بہت نرمی کی ہے کہ کچھ گنجائش نکالو، مگر حق لکھتے تھے۔ اس لیے تم مانو تو صحیح کہ کون امام ہے تمہارے جن میں شیعت کے جراثیم نہیں، عام اعلان میں نشان دے دو کہ یہ لوگ نو یا ان کے قریب شیعت نہیں آئی، یہ سلفی تھے، یہ محدث تھے، فہرست دے دو اور ان کی کتابیں میدان میں لے آئیں۔ اور اللہ کے بندوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سوائے خلافت معاویہ یزید کی اور فیض عالم کے رسالوں کوئی نہیں۔ میں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث دیکھے، کچھ بھی نہیں اس بارے میں بتاتا، وہ رسالے چھپائے ہوئے وہی پڑھتے رہتے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہو کہ کتابیں گم ہو گئی ہیں دین کی، حدیث کے دفتر گم ہو گئے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سوچو کہ جس شہادت کی خبر دینے کے لیے ایک اچانک فرشتہ آیا، سارے لوگ مرتے رہتے، کو آیا فرشتہ؟ رسول کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث میں خبر دی کہ ابھی ام سلمہ میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا، اور صرف اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں، یہ تو ظلم مارا جائے گا، اور اگر تم چاہتے ہو تو وہاں کی مکے ہی اور ان حدیثوں کو پرکھو، کوئی کمزوری ہے تو ظالمو، تم حدیث کی بجائے جھوٹی باتیں لیے پھرتے، وہی ابو مخرمہ جھوٹے جن کو ہر وقت کذاب کہتے ہیں، ان کی روایتیں پیش کرتے ہو کہ یزید جو تھا نیک تھا، محمد بن حنفیہ نے یہ کہا، اور ظالموں پھر حدیثیں کہاں گئیں، دفتر کہاں گئے، ان جھوٹی کتابوں پر سہارا کر لیا۔ تو یہ بھائی مسئلہ جو ہے امیر المومنین کا، یہ چھوٹا آپ یہ میں چابی ہے دین، اگر وہ آ گیا انشاءاللہ مدرسے بھی ہوں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، دین ہوگا، اور اگر سوتر ٹیڑھا ہو گیا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، سریا تک دیوار کٹ جائے گی، اور 1400 سال میں جا رہی ہے۔ تو سیر اعلام نبلاء للذہبی تو فرماتے ہیں فلما فعل معاویہ ما فعل بعد وفات سید الحسن من الحضرت بالخلاف علی یزید، کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے اعلان کر دیا کہ صرف میری زندگی تک نہیں بھگتو گے، بعد میں بھی یہی سلسلہ چلے گا، میری نسل بیٹھے گی اور اسی طرح تمہیں کوئلوں پر بھونتی رہے گی۔ تعلم الحسین، اس وقت امام ذہبی فرماتے ہیں امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا، حالانکہ 20 سال کا پڑھے نا، میں بتا چکا ہوں اللہ کے لیے، میں گم ہو گیا اس مسئلے میں، اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا کہ حسین 20 سال کوئلوں پر لیٹا رہا، معاویہ کو لکھتا رہا کہ میں تیرے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے کوئی عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا خدا کو جاؤں۔ بات یزید کی تو تھی نہیں، اس کے دور میں دیکھ رہے تھے کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، جو بیچارہ بولتا حجر بن عدی کی طرح وہ 6 ساتھیوں سمیت قتل ہوتا۔ امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے عذر نہیں سمجھ آ رہا، صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبھا رہے تھے۔ لوگ آتے تھے وفد بن کے اس وقت، ہونا کیا کروں، بھائی نے ایک وعدہ کر لیا تھا، دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرتے وقت چھوڑ گیا امت کو کہ امت اچھا آدمی چن لے تو چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ بھی امید ختم کر دی۔ تو ذہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا تعلم الحسین، تو امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا۔ یہ کہتے رہے کہ امام حسین اپنے تخت کا بھوکا تھا، کہو تمہیں یزید اتنا پیارا بچڑا کہ سید شباب اہل جنت تمہاری نظر میں لالچی ہے، پاگل ہے، ضدی ہے، جنت کے جوانوں کا سردار جس کے رسول اللہ نے متواتر حدیثیں بیان کی، یزید کو بچاؤ، وہ تمہارا امیر المومنین، ٹھیک ہے تمہارے پلے بحق قال۔ ذہبی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، ناراض نہیں ہوئے، کہتے بالکل حق تھا۔ وہ کیوں نہ روتے کہ یار غضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیت رضوان میں شریک تھے، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں زندہ، فاتح عراق اور ایران، اس کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ فرمایا دکھ ہوا، وامتنا ہوا وابن ابی بکر وابن زبیر میں مبایا۔ تو حضرت ابن زبیر نے، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، امام حسین نے جواب دے دیا کہ ہم یہ ظالمانہ بیعت نہیں کریں گے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیعت نہیں تھی، یہ ڈنڈا تھا، کچھ کو مارا جا رہا تھا، کچھ کو پیسے
اس کو بیعت نہیں کہتے. ساری امت بھی اس طرح بیعت کر دیتی. میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ بیعت قتل نہ ہو. جیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے پوچھا یہ بنے عباس نے بیعت لی ہے, قاضی ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیعت ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیں. تو امام نے فرمایا ان کے خلاف جو اٹھے اس کا ساتھ دو. ان کی بیعت قتل کوئی نہیں آئی, ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا. یہ بیعت ہوتی؟ بیعت جس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے, منہ سے بھی نہ کہے کہ مجھے بیعت دو, میں خود جا کر کہوں کہ میری نظر میں پسندیدہ, اس کو بیعت کہتے ہیں. یہ پیسے بانٹنے لاکھ لاکھ روپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا, تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں یہ ذہبی ہیں محق الرجال جو راویوں کو پرکھنے کی سوچی ہیں, حتیٰ کہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین. یہ جو کہتے ہیں صحابہ میں سے کر رہی, پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیعت کی تھی. چپ رہنا بیعت ہے؟ اجماع سکوتی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خوف سے؟ کون کہے گا کہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ؟ بھائی خاموش, سارے مر نہیں سکتے, خاموش. خاموشی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سارے ساتھ ہیں ظالم. اگر ہم مسئلوں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی, لوگ چپ رہے, کہتے نہیں اجماع سکوتی کوئی ہے, ظالموں سے ڈرتے چپ رہے. یہی اہل حدیث یہاں دلیل بنا لیتے ہیں. کون مرتا بھائی؟ 50-60 بوڑھے سے چپ رہے. ابن عمر رضی اللہ آخر میں بیعت کی, اور وہی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے. اشاد بھی دیکھیں علیہ السلام شادی فتح اللہ قرآن, حضرت ابن عمر بھی سمجھتے تھے کہ ظالم ہے, مگر کہتے بے بسی ہوگی, بیٹھ گیا کیا کرے, کوئی راضی نہیں تھی. تو آپ فرماتے ہیں کیا ہوا پھر؟ یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی, حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین, ان کو مجبور اور بے بس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیعت لی. وغلبوا وعجزوا عن سلطان الوقت, اور وقت کے بادشاہ کے دباؤ سے بیچارے بے بس ہو, کوئی نہیں بول سکے. یہ اس بیعت کی حقیقت ہے جس کو یہ ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے. واقعہ کربلا کی حقیقت کیا کرنی ہے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں یہ کربلا کیوں ہوئی ہے, یہ کیوں پیش آیا؟ یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا. امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گئی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومن ہے, حرامی و خبیث و خلیفہ. اب دیکھ لیں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر یہ برا کام نہ شروع ہوتا تو شاید امت بچی. امام وَلَيْتَهُ لَمْ يَهْدْ بِالْأَمْرِ إِلَىٰ ابن یزید وَتَرَكَ الْأُمَّةَ مِنْ اخْتِيَارِهِ لَهُمْ. یہ 158 صفحہ تیسری جلد, نرم سے نرم بات. ذہبی فرمائے کاش امیر معاویہ اپنے بیٹے کے حق میں وصیت نہ کرتا اور امت کو چھوڑ جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی یہ کچھ چنے. کاش, کہتا کاش ایسا ہو جاتا, پھر بھی شاید بچ جاتے لوگ. قال حسن, پھر کہتے ہیں امام حسن بصری فرماتے ہیں چوتھی جلد 39 صفحہ, فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَايَعَ هَؤُلَاءِ أَوْلَادُهُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَتْ شُورَىٰ. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ بری سنت جو جاری کر دی کہ زندگی میں بیٹے کے حق میں لوگوں سے لے لو بیعت, اگر یہ نہ ہوتی تو بعد میں یہ تماشا نہ ہوتا کہ بڑے بڑے بدماش اس وقت بیٹھ گیا کہ عباسیوں نے بنو امیہ اپنے بیٹوں کو بنا دیا. پھر تو اتنا بھی نہیں نا کوئی بول ہی سکے, یہ تو پہلے تھوڑا بہت پوچھا, پھر تو بس تماشا دیکھتے کہ عبد الملک کیا گیا میرے بھائی یہ 4 بیٹے بڑی بڑی بیٹھے, امت دیکھ رہی, کسی کو نہیں پتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے. تو فرماتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَتْ شُورَىٰ, اگر یہ بری سنت نہ معاویہ زندہ کرتے تو شورا ہوتا, امت میں مشورہ ہوتا, اور آج تک مسلمان چنتے اچھے آدمی کو گھر سے جا کر پکڑ کر کے آتے کہ آؤ تم ممبر پر بیٹھو, ہمارے امیر بنو, نہیں, قصہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد علامہ رشید رضا مصری, اس دور کے محقق, تفسیر المنار کے مؤلف, مصر میں سب سے زیادہ تلفیق کو زندہ کیا. تو فرماتے ہیں وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ أَفْسَدُوا أَمْرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ, کہ میری ساری بحث یہ پڑھ لینا, الامامہ والخلافہ والامامۃ العظمیٰ, 2 نام ہیں. فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو برباد کر دیا اور اس امت کا ستیاناش کر دیا. وَأَوَّلُ مِنَ الْجَمَاعَاتِ بنو امیہ, سن لیں سلفی محدث کہتے سب سے پہلا گروہ جن سے امت کو برباد کیا, پہلی جماعت ان کی بنو امیہ. وَإِنْ كَانَ فِيمَا فَرَادَ بَلْ مِنْهُمْ رَجُلُ الرِّجَالِ واحد الحاظ عمر بن عبد العزیز. وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بنو امیہ تو یہ نہیں کہ خاندان میں کوئی برائی ہے, ان میں کچھ اچھے لوگ بھی, جیسے سارے مردوں میں سے مرد نکلا اور ساری دنیا میں سے ایک ہی اکیلا عمر بن عبد العزیز خامس الراشدین, وہ 5واں خلیفہ راشد. وَلَٰكِنَّ لَمْ يَكُنْ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَامَةِ, مگر وہ ان کی طرح حکومت کا لالچی نہیں تھا, نہ اس نے کوشش کی. وزیر اعظم نے پہلے لکھوا لیا خلیفے سے, اچانک خلافت آ گئی اور بیٹھتے ہی ممبر پر کہا کہ لوگوں میری کوئی خواہش نہیں تھی, نہ میں نے اس کے لیے کوشش کی, میرے لیے وہ کہہ گیا میں نے تمہاری بیعت اپنی گردن سے اتار دی, جس کو چاہتے ہو چلو. یہ ہے خلافت راج.
لوگوں نے کہا نا عمر بن یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ 2 ظالموں سے پہلے یہ چانس آ گیا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرماتے ہیں وہ لالچی نہیں تھا، وَلَوْ أَمْكَنَهُ لَهَدَىٰ إِلَى الْعَلَوِيِّينَ، اور اگر اس کے بس میں ہوتا